السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال سوم کے طلبہ عزیز، جو ہے گزشتہ جمعرات کا سبق جو ہے وہ سورہ تطفیف کی شروعات کی چند آیاتوں کا ترجمہ اور اس کا مطلب، آیاتوں کا مطلب جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے روزمرہ زندگی میں جو حالات آتے ہیں حقوق کے سلسلے میں، اس کے متعلق سورہ تطفیف کے مطففین اس لفظ کی تحقیق میں وہ ساری باتیں جو ہے کچھ ضروری باتیں، ساری باتیں نہیں ہیں، ضروری باتیں جو ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ آپ کی جماعت کی مناسبت سے جو ہے وہ ضروری باتیں جو تھی وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، تو اور اس کے ساتھ چند آیاتوں کا ترجمہ بھی کرا دیا گیا ہے۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ شروع ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق یہاں سے شروع ہوگا، جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے وہیں سے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اور آج سنیچر ہے، سبق اصل میں کل ریکارڈ کیا تھا، لیکن پتہ نہیں پھر کسی وجہ سے آواز نہیں آئی، تو جس کی وجہ سے جو ہے دوبارہ فرصت نہیں ملی تھی، اس وجہ سے بس ایک دن کا سبق جو ہے وہ ناغا ہو گیا ہے۔ خیر، تو سبق یہاں سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهین وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ تو جیسا کہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، تو اس سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، اگر وہ انسان نیکار بدکار ہے، گنہگار ہے، کافر ہے، فساق ہے، فجار ہے، تو ان کے ارواح کو جو ہے وہ سجین میں جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ سجین کی تحقیق بتایا گیا ہے کہ وہ تنگ مقام کو کہا جاتا ہے، یعنی تکلیف دہ جگہ، وہاں رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے فوراً کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اس بیان کے بعد فساق اور فجار کے بیان کے بعد فوراً جو ہے وہ ایمان والے متقی اور پرہیزگار کی روح کو جو ہے وہ کہاں رکھا جائے گا اس کا بیان آ رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، جو نیکوکار ہے، نیک ہے، اللہ کے مقرب بندہ ہے، ان مقرب بندوں کی روح جو ہے، ان کی روح کو علیین میں رکھا جاتا ہے۔ علیین میں رکھا جاتا ہے۔ علیین یہ علو سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے اونچا، اور وہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ سجین 7ویں زمین کے نیچے کی ایک جگہ ہے، خاص جگہ جہاں عذاب ہے، وہاں رکھا جاتا ہے فساق اور فجار کی روح کو۔ اور کیا نام ہے کہ جو نیکار لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہے، ان کی روح کو علیین میں رکھا جاتا ہے۔ علیین وہ جگہ ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے جو جگہ ہے، اسی کو علیین کہا جاتا ہے روایتوں کے مطابق۔ اس کے بعد دیکھیے تھوڑی سی تفصیل یہاں سمجھ لیجئے۔ روایتوں میں انسان کی موت کے بعد ان کی روح کے سلسلے میں مختلف روایات ہے احادیث پاک میں۔ قرآن تو یہ بتلاتا ہے کہ علیین میں رکھا جاتا ہے اور جو ہے سجین میں رکھا جاتا ہے، گنہگاروں کے روح کو جو ہے وہ سجین میں رکھا جاتا ہے۔
ایک لمبی روایت ہے، اس روایت میں ابو داؤد کی روایت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی جب موت ہو جاتی ہے تو موت کے بعد اس کی روح کو جو ہے، جو گنہگار ہے ان کے ارواح کو، ان کے روح کو جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، تکلیف دینے کے لیے، سزا بھگتنے کے لیے، اور جو نیککار ہوتے ہیں ان کی روح کو جو ہے وہ جنت میں دے دیا جاتا ہے نعمتوں کا مزہ لینے کے لیے۔ روایت یہ ہے، ترمذی شریف کی روایت کے مطابق جو ہے کہ روح انسان کی موت کے بعد سب سے پہلے اگر وہ نیککار ہے تو علیین میں لے کر کے لے جاتا ہے، فرشتے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دربار الہی میں حاضری ہوتی ہے فرشتوں کی روح کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نیککار کی روح کو جو ہے فرماتے ہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جو علیین ہے نیککار کے روح کو وہاں نام درج کر دو، رجسٹر میں جو ہے نام لکھ دو، اور اس کے بعد اس کو لے جا کر کے قبر میں جو اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اس قبر کے اندر اس روح کو جو ہے وہ وہاں ڈال دو۔ اسی طریقے سے جو ہے جو گنہگار ہوتے ہیں، ان گنہگاروں کے سلسلے میں ترمذی شریف کی اسی روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی روح کو جب اللہ کے دربار میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ سجین میں اس کا نام انٹری کرا دو، نام جو ہے اس کا انٹری کرا دو، اور اس کے بعد روح کو جو ہے وہ قبر میں پہنچا دو، اس کی لاش تک۔ تو یہ مختلف روایات ہے، ایک روایت دوسری، قرآن کہتا ہے کہ علیین اور سجین میں، حدیث کہتا ہے کہ روح کو قبر کے اندر دے دیا جاتا ہے، ایک حدیث کہتی ہے کہ جو ہے کیا نام ہے کہ اس کو جنت میں اور دوزخ میں دے دیا جاتا ہے۔ تو ان ساری روایتوں میں مطابقت اور مناسبت کیسے دی جائے گی، تطبیق کیسے دی، ملایا کیسے جائے گا؟ تو محدثین کرام، مفسرین کرام نے یہ نکالا ہے، اس کی تطبیق میں یہ بتایا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد علیین وہ جگہ ہی تو ہے جس کے اندر جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ علیین میں ہے، تو یہ حدیث جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں ڈال دیا جاتا ہے، تو نیککار کے روح کو جب علیین میں دے دیا گیا ہے اور جنت کی نعمتیں جو ہے وہ علیین کے اندر موجود ہے، تو بات تو بن گئی ہے، موافقت ہو گئی ہے، مناسبت ہو گئی ہے، تطبیق ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے جب گنہگار ہوتا ہے جو لوگ، ان کی روح کو جو ہے اگر سجین میں رکھا جائے تو وہ سجین جگہ ہی ہے عذاب کا، دوزخ کے عذاب جو ہے وہ سجین میں ہے، تو گویا کہ سجین میں رکھنا اور دوزخ میں ڈالنا جو ہے وہ دونوں برابر بات ہے، لہٰذا وہاں تو تطبیق ہو گئی ہے۔ رہی بات کہ اگر قبر میں واپس کر دیا جائے تو اس میں تو مناسبت نہیں ہوتی ہے، قبر نہ علیین ہے، نہ سجین ہے، نہ دوزخ ہے، نہ جہنم ہے، دوزخ ہے نہ بہشت ہے۔ تو اس کے لیے محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ روح کو جہاں قبر میں ڈالنے کی بات آتی ہے، قبر میں واپس کرنے کی بات آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کو تو رکھا جاتا ہے کہاں پر؟ علیین میں، نیککاروں کے روح کو جو ہے وہ علیین میں رکھا جاتا ہے، اور گناہگاروں کے روح جو ہے اس کو رکھا جاتا ہے کہاں پہ؟ سجین میں۔ لیکن وہاں سے قبر کے ساتھ اس روح کا ایک تعلق اور جوڑ اور رشتہ جو ہے وہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سورج کتنے ہزار کلومیٹر کی دوری پر ہے، آسمان پر ہے، لیکن زمین کے ساتھ اس کا رشتہ ہے کہ اس کی روشنی اور دھوپ جو ہے وہ زمین تک پہنچتی ہے، زمین گرم ہوتا ہے، پانی گرم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علیین اور سجین میں روح کو جو ہے وہاں رکھا جائے گا، لیکن اس روح کا تعلق اور رشتہ جو ہے وہ قبر کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ ساری باتیں اکٹھا ہو گئی ہے اس صورت کے اندر، لہٰذا ان میں سے جو بھی مراد لیں گے تو اب صحیح ہوگا۔ تو آگے فرماتے ہیں کتاب مرقوم وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا پتہ ہے وہ علیین کیا چیز ہے؟ آگے جو بیان آ رہا ہے کتاب مرقوم، یہ کتاب مرقوم علیین کی صفت بیان نہیں ہے، بلکہ یعنی جو ہے کتاب کی جو ہے کلا ان کتاب لفظ کتاب جو ہے کلا ان کتاب الابرار، یہ کتاب جو ہے اس کا بیان آ رہا ہے کہ کتاب جو ہے وہ مہر لگی ہوئی، وہاں پر بھی سجین کے ساتھ جو ہے
وہاں پر بتا دیا گیا ہے، مہر لگی ہوئی ہے. یشہدہ المقربون، یشہدو شہیدہ یشہدو نگہبانی کرنا، دیکھتے رہنا. تو دیکھتے رہیں گے اس کو. مقربین سے مراد ہے فرشتے، نزدیک والے یعنی فرشتے. فرشتے اس کی نگہبانی کرتے رہیں گے. نگہبانی کرنے کا مطلب یہ ہے یشہدہ، اس کی نگہبانی کرتے ہیں. نگہبانی کس کی کرتے ہیں؟ ہو ضمیر کا مرجع جو ہے وہ علیین ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر دفتر کے ساتھ ایک جو ہے وہ فرشتے نگہبان کے طور پر جو ہے سیکورٹی کے طور پر لگا دیا گیا ہے، بلکہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ علیین کی سیکورٹی کے لیے جو ہے وہ لگا دیں گے، فرشتوں کو لگا دیں گے تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی اور بیشی نہ ہو پائے. مثال کے طور پر جب الیکشن ہو جاتا ہے، ابھی ویدھان سبھا کا جو ہے الیکشن ہوا ہے، تو الیکشن کے بعد جو ووٹنگ مشین ہوتا ہے، مشین جو ہے ووٹنگ مشین، اس کو جو ہے ہر محکمہ کے اندر جو مناسب جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے اسٹرانگ روم، بہت مضبوط روم ہے. اسٹرانگ روم میں اس کو یعنی اس کا حساب جوڑنے سے پہلے، رزلٹ دینے سے پہلے جو ہے اسٹرانگ روم میں کئی دنوں تک 15-20 دن، مہینہ تک جو ہے وہ پڑا رہتا ہے. تو باہر جو ہے وہ CRPF کا اور سیکورٹی کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ کہیں دوسری پارٹی جو ہے، کسی پارٹی کے آدمی اس کے اندر گھس کر کے جو ہے وہ اس کے اندر کوئی خلل نہ کر سکے، کوئی یعنی جو ہے دھوکہ دھڑی کا معاملہ نہ کر سکے. اس کے وجہ سے جو ہے سیکورٹی لگا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال نامہ جو سجین میں اور علیین میں رکھا گیا ہے ترتیب سے، تو اس کے اندر کوئی گڑبڑی نہ ہو، اس وجہ سے جو ہے فرشتوں کا پہرا جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے یشہدہ المقربون. ان الابرار لفی نعیم، علیین میں جب رکھ دیا جائے گا نیکاروں کے روح کو، تو فرماتے ہیں کہ یہ نعمتوں میں ہوں گے، مزے میں ہوں گے، ہر قسم کے آرام و آسائش ان کے روحوں کو جو ہے وہ پہنچتا رہے گا. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، دیکھتے رہیں گے، سارے معاملہ جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نعمت میں جب آدمی ہوتا ہے نا، جب اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، ہر طرف کی سہولیت ہو جاتی ہے، جو چہرہ جو ہے میرے جیسا کالا ہی کیوں نہ ہو تو چہرہ کھلتا رہتا ہے. اگر دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت ہو لیکن پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ مرجھا ہوا رہتا ہے، سکڑ جاتا ہے، جھلسا ہوا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آرام کی جو تازگی ہے، نعمتوں کی جو تازگی ہے ان کے چہرے سے جو ہے وہ جھلکتا رہے گا. یسقون من رحیق مختوم، کچھ نعمتوں کا بیان بھی آ رہا ہے کہ ان کو پلائی جاتی ہے خالص شراب مہر لگی ہوئی. رحیق خالص شراب، مختوم مہر لگی ہوئی، برانڈڈ. یہ دنیا کا شراب نہیں ہے، جیسا کہ سلائی ہوتا ہے، پینے کے بعد اس کو ہوش نہیں ہے، گالی بکتا ہے تو گالی بکنے لگتا ہے تو گالی دیتا ہے، تو سالہ میں بھی سالہ، کہتا ہے کہ تیرا باپ بھی سالہ، میرا باپ بھی سالہ. اس طرح سے نہیں ہے، ہوش ٹھکانے پہ ہے، رہے گا. اور وہ شراب جو ہے، یہ دنیا کی شراب کے ساتھ، دنیا میں جو شراب چلتی ہے نشاور شراب، وہ یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ وہاں کا شراب جو ہوگا اس کا ٹیسٹ الگ سے ہوگا اور مہر لگی ہوئی یعنی پیٹنٹ والا برانڈڈ شراب دیا جائے گا جنت کا. مشروبات بھی مراد ہو سکتے ہیں اس شراب سے، مراد مشروبات مطلب جائز پی جانے والی چیزیں، شہد ہے، دودھ ہے، مختلف قسم کے شربت ہے، شربت ہضم سے لے کر کے انار اور اناناس کے شربت جو ہے، یعنی مینگو جوس اور لچی وغیرہ جو ہے، پھلوں کے جو جوس بنتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو برانڈڈ دیا جائے گا، وہ ایرے غیرے نہیں ہیں دنیا کے اعتبار سے، تمہارے وہ کوکا کولا، پیپسی اور کیا ہے 7 اپ وغیرہ کی طرح نہیں ہے. تعریف من رحیق مختوم ختامہ مسک، جس کا برانڈ لگا ہوا ہوگا کس کے؟ مسک سے. مسک سے جو ہے وہ برانڈ لگا ہوا ہوگا، لیول لگا ہوا ہوگا. مسک کیا چیز ہے؟ لکھا ہے تجربہ کاروں نے کہ مشک جو ہے ایسی خوشبو ہے، چھوٹا سا ایک رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی آدمی اس اپنی مٹھی میں رکھے گا، اصلی مشک جو ہے اس کو رکھے گا، تو اس کے مٹھی میں رکھنے کی وجہ سے اس کے پیروں کے ناخن جو ہے، فار انگولر ناخن نوک زیتاس،
اس میں اگر کوئی سونگے گا تو خوشبو محسوس ہوگا، اتنی بہترین خوشبو ہے اصلی مشک، اور جنت کی جو مشک ہوگی وہ خوشبو ہوگی، وہ تو سب اس کا تو کیا کہنا ہے۔ تو اسی سے جو ہے وہ یعنی مہر لگے ہوئے ہوں گے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی اس چند گھنٹوں کی اور چند دنوں کی جو ہے آرام و آسائش کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہو۔ نماز چھوٹ رہی ہے، روزہ چھوٹ رہا ہے، حج میں تاخیر ہو رہی ہے، پھر پتہ نہیں قسمت میں ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں جو ہے وہ کوتاہی کر رہے ہو چند گھنٹوں کی اور چند دنوں کی جو ہے اس آرام و آسائش کے لیے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ دوڑ دھوپ کرنا ہے، یتنافس، تنافس یتنافس، تنافسن کے معنی ہے چند آدمی کا کسی محبوب اور مرغوب چیز میں جو ہے مسابقت کرنا، حاصل کرنے کے لیے، مرغوب اور محبوب چیز کو حاصل کرنے کے لیے مسابقت کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مسابقت کرنی ہے، تم تو دنیا میں مسابقت کرتے ہو کہ اس کی ایک گاڑی آئی ہے، ہماری 2 ہونی چاہیے، اس کی 2 ہے، ہماری 3 ہونی چاہیے، اس کی ایک بلڈنگ ہے 2 منزلہ، ہماری 4 منزلہ ہونی چاہیے، اس کے پاس 3 بیگھہ زمین ہے، ہمارے پاس 6 بیگھہ زمین ہونا چاہیے، اس کے پاس ایک انڈسٹری ہے، ہمارے پاس 3 انڈسٹری ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے جو ہے مسابقت کرتے ہو دنیا کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اصل مسابقت جو کرنی ہے، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، چاہیے کہ اس جنت کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ مسابقت کی جائے۔ کسی آدمی کو دیکھا ہے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو تم اپنی عادت ڈالو کہ 4 رکعت پڑھنی ہے، مسابقت کرنی ہے تو ایسے کرو۔ اگر وہ صبح میں فجر پڑھ کر کے 1 پارہ تلاوت کرتا ہے تو مسابقت کرو اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپٹیشن کرو۔ مسابقت کے معنی ہے کمپٹیشن، اس کے ساتھ کمپٹیشن کرو کہ نہیں مجھے 1.5 پارہ کم سے کم، مجھے 1.25 پارہ، 1 پارہ اور 1.25 پارہ، پاؤ پارہ، 1.25 پارہ جو ہے وہ تلاوت، اس سے تھوڑا سا زیادہ کرنی ہے۔ وہ رات کو تہجد میں اگر کبھی کبھی اٹھتا ہے تو عادت یہی ہونی چاہیے کہ ہم کو جو ہے وہ ہر ہفتے میں پورا مہینہ جو ہے وہ تہجد پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا، سب سے پہلے مجھے توفیق دے، سب کو دے، سننے والوں کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے اس طرح مسابقت کرنے کی جو ہے۔ تو دینی معاملے میں جو ہے وہ مسابقت کرنا چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، شراب کی بات چل رہی ہے، مشروبات کی بات چل رہی ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، کبھی وہ سفر اوپر ہوتا تھا پہلے زمانے میں، آج کل تو سفر ایک دم سے بند ہو گیا ہے۔ تو پہلے سفر اوپر ہوتا تھا ادھر سے ادھر، تو کبھی ڈھابے میں جو ہے وہ کھانا یا تو ناشتہ وغیرہ چائے وائے پینے کی نوبت آتی تھی، تو وہاں عام طور سے جو ہے وہ ڈھابے میں جو ہے وہ شراب کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو دیکھا دور بیٹھ کر کے، مولوی آدمی ہے، تھوڑی یہ سب پینے کا ہے، نہیں پینے کا ہے، تو دور سے بیٹھ کر کے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ شراب خریدتے ہیں اور پھر پانی میں گلاس میں جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور پھر پانی بھی ملاتے ہیں، پانی ملا کر کے جو ہے پیتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے ان سے، میں نے پوچھا، بتا ہی دے رہا ہوں، میں نے پوچھا شرابیوں سے کہ ہندو اپنا دوست تھا، وہ پیتا تھا، تو اس سے پوچھا کہ پانی کیوں ملاتے ہو، تو اس نے کہا کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور ڈائریکٹ پیا جاتا ہے تو گلے میں جو ہے وہ چبھتا ہے، گلے میں جو ہے وہ چبھتا ہے، اس وجہ سے جو پانی کے ساتھ پیا جاتا ہے تو جو ہے اس کا ٹیسٹ میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے اور ہضم بھی جلدی سے ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ اللہ جانے۔ تو شراب کے ساتھ پانی ملا کر کے پیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری جو جنت کی جو مشروبات ہوں گی، شرابیں ہوں گی، پی جانے والی چیزیں ہوں گی، اس کو بھی لوگ جو ہے وہ پانی کے ساتھ ملا کر کے پئیں گے، لیکن وہ پانی جو ہے وہ آپ کا بسلری کا اور اسلے کا اور فلاں کا اور ڈھمکا کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزاجہ من تسنیم، تسنیم سے پانی ملائیں گے۔ کیا چیز ہے تسنیم؟ عین یشرب بها المقربون، ایک خاص نہر ہے، اسپیشل نہر، جس اسپیشل نہر سے جو ہے وہ فرشتے پیتے ہیں۔ اسپیشل اور اخص الخواص جو نہر ہے، فرشتے جس سے پیتے ہیں، مقربون سے مراد ہے فرشتے جس نہر سے پانی پیتے ہیں، اسی نہر کا پانی جو ہے وہ مشروبات کے ساتھ ملا کر کے پیا جائے گا۔ بس یہاں تک تو جو بس ابرار لوگ جو ہے ان کی نعمتوں کا اور ان کے حالات بیان ہو گئے۔ آگے جو ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کفار لوگوں کو جو ہے، فساق اور فجار کو جو سزا دی جائے گی
یہ سزا دینے کی وجہ جو ہے وجوہات جو ہے ان وجوہات میں سے خارون جگلاس جیسے خارنے ادھر کفار اخلور علین سجینر مدے رکھا ہوئی اور جہنم اور عذاب دے بوئی وہ یہ عذاب اخل تک یا خاص عذاب جگوری اللہ تبارک و تعالی گرتو سہ کرے پورے اہتمام کے ساتھ رب العالمین تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے جگہ بجگہ اور دوسری بھی وجوہات بیان ہوئی ہیں. ایک خاص وجہ جو ہے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ گنہگار لوگ جو ہے یہ ایمان والوں کو لے کر کے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ مذاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ مذاق اڑانے سے ہاں کوئی دوستوں میں کبھی دل لگی کے لیے دلجوئی کے لیے یا تو ٹائم پاس کے لیے دوستوں میں کبھی کسی کا مذاق تھوڑا بہت اڑا دیتے ہیں، آپ اس پر حملہ کرتے ہیں، وہ آپ پر حملہ کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن کسی کو مذاق کے ذریعے سے بے عزت کرنا، اس کے دل کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ کفار فساق اور فجاروں کی یہ عادت تھی کہ مسلمانوں کو ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان پر ہنسا کرتے تھے. جب بھی دیکھو ملا بگا ملا زار ہو دیکھو نا پنجابی خور بولیا خمروں کیسے اٹھی کیسے کیا اس طرح دیوار بھوشن یار آواز مارے، یہی سب مذاق اڑانا جو ہے یہ بہت بری چیز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ دوسری عادت بری عادت ان کفار اور فساق کی یہ تھی کہ جب صحابہ کرام کے پاس سے گزرتے تھے تغامزن آپس میں آنکھ مارنا، حکام اللہ سکھ دی اشارہ ہوتا حکام اللہ در سب الاٹے اللہ نائی اٹھ حکائی کیسے گیا ٹوفی بےخاوئی کیسے گیا سل خاٹی بار پوچھا نائی داڑھی بٹی کرتو کھارے نا مس خمائی بار پوچھا نائی. یہ سب مذاق اڑانا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت فرمائے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ اور جب دن بھر یعنی صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے اور کرے جب شام کے وقت گھر لوٹتے تھے تو آپس میں جو ہے باتیں بناتے تھے. کیا باتیں بناتے تھے؟ ایک دوسرے کو کہتے ہیں اس کو دیسی ملا رے اس کو بارے میں نے لنگٹا ہو رہی تھی کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا چل آج مولوی کو جو ہے وہ ننگا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کل جو ہے وہ مولوی تیرے کو ننگا کرے گا میدان محشر میں، مولوی جو ہے وہ تیرے کو ننگا کرے گا. تو باتیں بنا کر کے گھر میں لوٹتے تھے. فاکہین باتیں بنا کر کے خے خارے خطو خان بجت خرسوئی دنوں یہی سب باتیں بناتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ جب صحابہ کرام کو دیکھتے تھے تو یہی کہا کرتے تھے یہ کفار مشرکین کفار مکہ، یہ دیکھو یہ گمراہ کی جماعت ہے، بیوقوفوں کی جماعت ہے، گمراہ کی جماعت ہے. محمد نے ان کو گمراہ بنا دیا العیاذ باللہ. ان کو پتہ نہیں ہے کہ خود گمراہ ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ کیا تم کو ان کا نگہبان اور ٹھیکیدار بنایا ہے؟ کیا مسلمانوں کا ٹھیکیدار تم لوگوں کو بنایا؟ گمراہ کون ہے پتہ چل جائے گا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میدان محشر میں تو پکڑ ہوئی ہے نا، آئے ہو. اب جو ہے یہ مسلمان جو ہے اور صحابہ کرام جو ہے ایمان والے جو ہے وہ تم پر ہنسا کریں گے. اللہ رائے کی انظرون تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور دیکھتے رہیں گے تمہارا کیا حشر ہو رہا ہے، کیسے تل رہے ہو. قلعہ بازا اور کوئی ماسرے قلعہ بازا اور اس کے دیکھا ہوئی بلا خوریا حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون. یہ بدلہ جو ہے ثواب کا مطلب یہاں بدلہ ہے. یہ بدلہ جو ہے یہ کافروں کو جو دیا گیا ہے یہ اس وجہ سے دیا گیا ہے ان کے کرتوت کی وجہ سے. یفعلون بما ما کانوا یفعلون جو وہ کرتے تھے یعنی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یہ سزا ان کو دی گئی ہے. یاد آ گئی بات بتا دیتا ہوں. حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ملابد منہ کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس دنیا میں جو کوئی کسی عالم دین کو بے عزت کرے گا، کسی عالم دین کو جو ہے وہ بے عزت کرے گا، بہت ممکن ہے کہ مرتے وقت چاہے کتنا بڑا حاجی نہ کیوں ہو جائے، کتنا بڑا تبلیغی کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا عبادت گزار نہ کیوں ہو جائے، اگر کسی عالم کی بے عزتی کے لیے پیچھے اس کے پڑ گیا ہے تو بہت ممکن ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا.
اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے صرف عالم ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کے مذاق اور استہزاء اور دوسروں کے دل کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانے سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آگے دیکھیے ترجمہ کل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً اعمال نامہ نیکوں کا، نیک کاروں کا، لفی علیین، علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا خبر ہے، آپ کو کیا پتہ کیا ہے علیون؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے لکھا ہوا، یہ ہے کتاب، ان کتاب الابرار، یہ کتاب کا بیان ہے۔ یہ کتاب جو ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا، یشہدہ المقربون، اس کو دیکھتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں نزدیک والے، مقربون نزدیک والے یعنی فرشتے، اس کی نگہبانی کرتے ہیں فرشتے۔ یہاں یشہدہ میں ہو ضمیر کا مرجع جو ہے وہ علیین ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ آرام میں ہے، علی الارائک، تختوں پر، ارائک تختوں پر، اریکتن کی جمع ہے، اریکتن کی جمع تخت، کرسی، شاہی کرسی ہے، دنیاوی کرسی نہیں ہے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے، ینظرون دیکھتے ہوں گے، تعرف پہچان لے، تو پہچان لے، فی وجوہہم ان کے چہروں پر نظرۃ النعیم، آرام کی تازگی، نعمتوں کی تازگی۔ جب بیٹھے ہوئے ہوں گے تو چہرہ دیکھ کر کے پتہ چل جائیں گے، ہاں مول صاحب تو پاس ہو گیا، بھائی مول صاحب کی چھٹی مل گئی ہے، مول صاحب پاس ہو گیا۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلائی جاتی ہے شراب خالص، مہر لگی ہوئی، شراب خالص، رحیق شراب خالص، مختوم مہر لگی ہوئی، ختامہ مسک، جس کی مہر جمتی ہے مشک پر، جس کی مہر جمتی ہے مشک پر، یعنی یہ مشک سے مہر لگائی جائے گی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اس پر چاہیے کہ ڈھکنے والے، یہ تو شیخ الہند کا ترجمہ ہے، اور اس پر چاہیے ڈھکنے والے، لیکن یہ ترجمہ آپ کے لیے تھوڑا سا یعنی ٹائٹ ہو جائے گا، آسان ترجمہ، اور اس پر چاہیے کہ مسابقت کرے ایک دوسرے پر، اور اس پر چاہیے کہ مسابقت کرنے والے، جو آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہے تو ایک دوسرے پر جو ہے وہ مسابقت کر سکتے ہیں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور اس کی ملونی ہوگی، کس کی ملونی؟ شراب کی۔ ہو ضمیر مزاجہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع ہے، یعنی جو ہے یسقون من رحیق ہے شراب، اس کی ملونی ہوگی تسنیم سے، یعنی تسنیم کے پانی سے ملایا جائے گا، پانی ملایا جائے گا شراب کے ساتھ۔ وہ تسنیم کیا ہے؟ عین یشرب بها المقربون، ایک چشمہ ہے، یشرب بها المقربون، جس سے پیتے ہیں فرشتے نزدیک والے۔ ان الذین اجرموا، اچھا نزدیک والے، ایک روایت کے مطابق مقربون سے مراد فرشتے ہیں، اور دوسرا مراد اصل میں وہ فرشتوں کو جو ہے پینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مشہور تفسیر کے مطابق مقربون سے مراد کیا ہے؟ نزدیک والے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں۔ میدان محشر میں بھی جو جنتی ہوں گے ان کے بھی درجات ہوں گے، ان کی بھی کیٹیگری ہوگی، کوئی ایک دم اوپر مقام میں ہوگا، کوئی اس سے نیچے، کوئی اس سے نیچے، تو ایک دم خاص جو یعنی جنتی ہوں گے، انہی لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ چشمہ ہوگا جس کا نام جو ہے وہ تسنیم ہے، اور اسی تسنیم کے پانی سے شراب کے ساتھ ملایا جائے گا۔ تو مقربون سے مراد اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تو سب سے زیادہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ لوگ جو گنہگار ہے تھے ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو گنہگار ہے، اجرموا وہ لوگ جو یعنی جرم کرتے ہیں، یعنی گناہ، جو جرم کرتے ہیں گناہ گار ہوتا ہے، لہذا ڈائریکٹ ترجمہ کر دو، اور وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ہو کر نکلتے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھ مارتے، تو آپس میں آنکھ مارتے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب پھر کر جاتے اپنے گھروں میں تو باتیں بنا کر پھرتے تھے۔
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ان کو دیکھتے، وہ فساق اور فجار مسلمانوں کو دیکھتے، قالوا تو کہتے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہی لوگ ہے گمراہ، یہی لوگ ہے بہکنے والے، بہک رہے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور ان کو بھیجا نہیں ان پر نگہبان بنا کر۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ سناتے ہیں کہ ان کافر اور فساق اور فجار کو صحابہ کرام پر نگہبان بنا کر کے جو ہے وہ بھیجا نہیں گیا۔ تم کو وکیل تو مجسٹریٹ نہیں بنایا کہ تم فتویٰ دے دو کہ یہ لوگ کیا ہے، بہکنے والے ہیں اور گمراہ ہے، فتویٰ بازی کے لیے تم کو نہیں بھیجا گیا ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، سو آج کے دن ایمان والے کفار سے ہنسا کریں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ، اب بدلہ پایا منکروں نے، کافروں نے، ما کانوا یفعلون، جیسا کچھ کیا کرتے تھے، یعنی اپنے کرتوتوں کا بدلہ پایا آخرت میں کافروں نے۔ دیکھ لینا بھائی ترجمہ اچھی طرح سے۔ السلام علیکم۔